امیزنگ کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ روز ویمن کرکٹ سے ریلیٹڈ بھی سوال پوچھتی ہے. شعیب بھائی کل ہی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ مینز اور ویمن کرکٹ میں کامن پرابلم کیا ہے, تو اس کا جواب میں نے دیا تھا محمد وسیم. تو آپ کو میں اپڈیٹ کر دوں کل کا یہ واقعہ ہے. Taha is so proud of this joke. Taha نے 3 دفعہ میرے شو پہ سنایا. بٹ ہمارے پاس اب ایک اور لاسٹ سوال آیا ہوا جی نبیل کی طرف سے, جو آئی تھنک تینوں پینلسٹ کے لیے سوال ہے کہ واٹ از دا ریزن پاکستان میں آل راؤنڈرز پروڈیوس نہیں ہو رہے, خاص طور پہ فاسٹ بولنگ آل راؤنڈرز؟ دیکھیے, ایک تو آل راؤنڈر جو ہے نا وہ نیچرل ہوتے ہیں, آپ بنا نہیں سکتے, بٹ یس پالش ہو سکتے ہیں. جیسے رزاق بھائی پالش ہوئے شعیب بھائی کی آنکھوں کے سامنے, وسیم بھائی نے جس طرح ان کو بنایا. تو اس کے بعد جو میں نے دیکھا کچھ پلیز آئے جن کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں ہوتا تو شاید ہمیں اوبیسلی رزاق بھائی ون آف ہز اون کائنڈ, ان جیسا آل راؤنڈر, مطلب وہ جیسے برائن لارا اور جیک کیلرس اور اسٹاپ ہی لگ گیا یہ جو بس میں نے کہا نا کہ وہ جیسے وسیم بھائی ایک ہی ہے نا, تو رزاق بھائی مطلب بڑے آل راؤنڈرز کی لسٹ میں آتے ہیں. بٹ ہمارے پاس جس طرح آج جیسے وہ ہاردک پانڈیا ہیں, باقی دنیا کے پاس آل راؤنڈرز ہیں, ہمارے پاس اس طرح کے نہیں آ رہے. اسکلز کا بھی ڈفرینس ہے, اپرچونٹیز ملی. میں اس خاص کر یہ جو پچھلے 5-6 سالوں میں فہیم اشرف آئے, نواز پہ کام ہوا, بٹ وہ اس اپرچونٹی کو اس طریقے سے گریب نہیں کر سکے. ہمارے اس سے پچھلے بیچ میں اگر میں جاؤں ہمارے ٹائم پہ, تو شاید اتنی ایفرٹ ہی نہیں کی گئی کہ جو اویلیبل ریسورسز تھے ان کے اوپر کام کر کے ان کو مزید بہتر, میں نہیں کہہ رہا کہ رزاق بھائی جتنا بنایا جا سکتا تھا, بٹ ان سے بہتر پرفارمنسز لی جا سکتی تھیں, بٹ کام ہی نہیں ہوا. تو ابھی جو ایگزسٹنگ ہیں ان کے ساتھ, ان پہ کیا اوپینین ہے آپ کا؟ ابھی دیکھیں ہمارے پاس ایگزسٹنٹ تو آپ کو مطلب عامر جمال اگر میں کہوں, لیکن میرے خیال میں ابھی ان کی بیک کا ایشو چل رہا ہے. جو میں نے نیوز سنی ہے وہ آسٹریلیا سیریز کے بعد جہاں پہ انہیں ایکسیپشنل پرفارمنسز دی, وی آل تھاٹ کہ مے بی ہمارا جو T20 ورلڈ کپ میں پھر فہیم اشرف کا کم بیک ہوگا. دیکھیں فہیم کا سب سے بڑا ایشو جو ہے فہیم کا ایشو جو ہے نا وہ بالنگ کا ہے. جب جیسے شعیب بھائی نے بھی آگے کہا نا کہ شاداب کے بارے میں, کہ جب تک آپ کا جو مین ڈپارٹمنٹ ہے آپ اس میں ڈیلیور یا پرفارمنسز نہیں دیں گے. فہیم نے ابھی نیوزی لینڈ میں ایک بڑی اچھی اننگ کھیلی, 80 آل رنز انہوں نے ون ڈے میں کیے, بٹ بالنگ از اسٹل اے کوسچن مارک. آپ کو کسی نہ کسی چیز میں ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں, ادھر یو آر کوئک, مطلب 140 پلس آپ ہوں, یا اگر آپ میڈیم پیسر ہیں نا تو پھر آپ کے پاس یہ سوئنگ کا آپشن ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ ٹو سروائیو آن اے ٹاپ لیول. وہاں پہ آپ سیدھی بال کر کے 126-130 کی پیس پہ آپ نہیں سروائیو کر سکتے. یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ. آپ کو تو مجھے وہ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئی فہیم میں, پچھلے 6-7 سالوں سے کھیل رہے ہیں, انہوں نے اپنی بالنگ پہ کام نہیں کیا ہی. میں نے نہیں دیکھا کہ ان کو کسی کے ساتھ سوئنگ پہ کام کرتے ہوئے کہ یار ایٹ لیسٹ میں نیا بال کرنا سیکھ لوں, رائٹ. مطلب آپ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہو جو آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ سروائیول کرنے کی اپرچونٹی دے. بیٹنگ میں آئی ریئلی لائک ہز بیٹنگ, ٹو بی آنیسٹ. بیٹنگ میں انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں انڈر پرفارم کیا ہے. ہی از اے بیٹر بیٹسمین واٹ ہی ہیو اچیوڈ, بٹ بالنگ میں اٹس اے بگ کوسچن مارک. بٹ اگین بات وہی ہے کہ جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہوں گے تو پھر بات پھر فہیم پہ ہی آنی ہے نا. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک دو چیزیں ہوئی ہیں آپ کے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی سے لے کے آگے اور اس کے پیچھے تک بھی آپ دیکھیں تو آپ کی ریلائنس بہت سی اسپن آل راؤنڈرز پہ رہی, جس میں شاداب آپ کے پاس ہیں, اماد وسیم آپ کے پاس ہیں, محمد نواز آپ کے پاس ہیں. تو اس میں پہلے تو بہت کھلا موقع کسی بھی آل راؤنڈر کو دے نہیں پائے, اور وہی بات ہے رائٹ ٹائم پر بھی ہم نے نہیں دیا. آپ کے پاس عامر یامین نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا, آپ کے پاس میں نام لوں عامر جمال تو اب ہیں جو نئی جگہ بنا سک رہے, امید آصف ایک ایسے پلیئر تھے جو مجھے لگتا تھا جن کو ڈیولپ کیا جا سکتا تھا, وہ موقع نہیں ملا. حماد اعظم آپ کے چلے گئے, اماد بٹ بیچ میں آئے وہ چلے گئے. بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جن کو آپ موقع دے سکتے تھے, لیکن پہلے تو ہماری سلیکشن پالیسیز یونائٹڈ نہیں ہے فرام ڈومیسٹک ٹو انٹرنیشنل. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا جو پاکستان لیول کا کوچ ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس طرح کے پلیئرز چاہیے اور مجھے ان میں یہ کوالٹی چاہیے تو بنا کے دو. یہ کمیونیکیشن آپ کی ہوتی نہیں ہے, اور جب فائنل سلیکشن ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا ایگزیکٹ سے کس کی چل رہی ہے, تو وہ لائن آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ اس طرح سے پراپر بنا بھی نہیں سکے. تو جب آپ ہاردک پانڈیا کو ہم مثال تو دے دیتے ہیں, بٹ وہ اگر انجرڈ بھی ہوتے ہیں
تو آپ دیکھیے ان کا ٹیک کیئر کیسے کیا جاتا ہے, ان کا جو کم بیک ہے وہ کیسے پلان کیا جاتا ہے, اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں جتنا بھی ٹائم لے لوں, جب میں فٹ ہوں گا میں ٹیم میں ڈائریکٹلی واپس آ جاؤں گا. وہ ایک ٹرسٹ لیول بٹوین مینجمنٹ اینڈ پلیئرز وہ بڑا ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہی اس طرح کے پلیئرز کو سامنے بھائی اس اپرچونٹی کو یوز کرتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, آپ کے کنٹمپریریز تھے, آئی تھنک آئی کین سے کہ پاکستان کے آخری 2 آل راؤنڈرز وہی تھے, اظہر محمود اور عبدالرزاق. کیا ٹیک ہے آپ کی ان دونوں کے بارے میں؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ پورا بالر پورا بیٹسمین آل راؤنڈر ہوتا ہے, ان دونوں کے بارے میں بتائیے پلیز. میرا خیال میں ان سے بہتر تھا تعلقات وائز. میں اجو کے اوپر بھی جاتا رہا ہوں بیٹنگ نمبر میں رزاق سے اوپر بھی جاتا ہوں. سو دیکھیں بات یہ کہ آپ کوچ کے ساتھ کیسے ہیں, یہ دیٹ میٹرز. تو وہ اپنی ٹیلنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے, رزاق کا رزر کا. تو اجو نے پہلا 100 کیا میرے ساتھ, میں نے کہا اجو یار دیکھ میرا پہلا ٹیسٹ میچ 100, دوسرے ٹیسٹ میچ میں سے 100 کیا میچ کے ساتھ. لانس کلوزنر, جیک کیلس, ڈونلڈ, پتہ نہیں کون کون سے بالر لگے ہوئے, اور جو بال کا وکٹ اور شرپ کی آواز آتی تھی, بال لگتا تھا اور غائب ہوتا تھا, ہے نا جو وانڈرز کا نا. اجو کے ساتھ میں نے کیے کچھ 6 رنز ٹوٹل, وہ 7-8 کی ہوں گے میں نے. تو اجو نے 100 کیا تھا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, بالیں بھی کھائیں. ڈربن چلے گئے, اجو نے پھر 100 کیا, میں پھر ساتھ کھڑا ہوں, مجھے پھر بالیں لگی ہیں, میں نے بنایا کو ٹوٹل 7-8 رنز. رزاق نے جو فیمس میچ جتایا ہوا ہے ابو دھابی, میں ساتھ کھڑا ہوں. سو دیٹ میکس می اے بیٹر آل راؤنڈر دین them, کیونکہ ہر کرٹیکل موقع پہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور آؤٹ نہیں ہوتے تھے تو ان کے 100 ہوتے تھے. تو میری بات سنیں, اب کوچ جتنی جلدی بدل رہے ہیں, کتنی دفعہ آپ اپنا ریلیشن شپ بنائیں گے کوچ کے ساتھ؟ اس کے لیے کوئی مشورہ دے دیں. رشتہ ہونا چاہیے اچھا, تو کوچ ہی بدلتے رہتے تو رشتہ کیسے بنایا جائے؟ نہیں یار, ہمارے کوچ ماشاء اللہ رہتے تھے 2-2 مہینے. اس ٹائم یہی آئے میں نے دیکھا ایک کوچ کو باتھ روم میں لٹایا ہوا 6 لڑکوں نے. میں یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان کو چھڑوایا جا کے, میں نے کہا باہر نکلو, کیا ہو رہا ہے. تو عجیب سے حالات ہوتے تھے. یقین جانیے جتنی لڑائیاں پاکستان کو ڈریسنگ روم میں ہوئی ہیں نا, میں اگر بیان کرنا شروع کر دوں میں کہہ نہیں سکتا. سو یہ ہمارا انریٹن کانٹریکٹ ہے لڑکوں کے ساتھ, ہم کہہ نہیں سکتے. میں یقین کرو باتھ روم سے چھڑا رہا ہوں, کبھی ادھر چھڑا رہا ہوں, بدنام میں ہو گیا ہوں. میری ٹوٹل 14 سال کی پروفیشنل پاکستانی لائف میں میری سے ٹوٹل 2 لڑائی ہوئی ہے. ٹوٹل سنا, میں مذاق نہیں کر رہا, ٹوٹل. چیئرمین سے میری روز ہوتی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین کو میں کہتا تھا یار یہ ڈیزرونگ ہے شاہد آفریدی, شاہد آفریدی کو نہیں ڈراپ کر سکتے, یہ زیادتی ہے وسیم بھائی کو ڈراپ کرنا, یہ زیادتی ہے اجو کو ثقلین کو ضائع کرنا. یہ آپ ان ٹائمز ٹو کم آپ یہ بھگتو گے. وہی بات ہوئی جو میں کہتا رہا ہوں. شاہد ایک کمپلیٹ اسپنر ہے, تم اس کو غلط یوز کرتے رہے ہو. مطلب مڈس آف دا تھنگس میں 96 سے لے کے 96 میں پروو کر دیا تھا ہی از اے گریٹ لیگ اسپنر. از سمپل ایز دیٹ. پھر میں نے رزاق کے بارے میں بھی یہ کہا 2000 آپ کمپلیٹ فاسٹ بالر ضائع کر رہے ہیں, اس کو اس کے مائنڈ کے ساتھ کھیل کے نہ کریں. کیونکہ دیکھیں کوئی بچے ہوتے ہیں کمپلیٹڈ مائنڈ اسٹرانگ ہوتا ہے, ان کے ساتھ اگر چھیڑا چھاڑی نہ کی جائے وہ چلتے رہتے ہیں. اگر وہ چھیڑ چھاڑی کر دیں گے, جیسے سلیم ملائی تھا ہمارا بڑا اچھا اوپنر, وہ چھیڑا چھاڑی کی وہ خراب ہو گیا کٹ. سو بٹ اسی لیے میں کہتا تھا یار ہمارا جو نیچرل ٹیلنٹ ہے نا اس کو نہ چھوڑو, اس کو مینیج کرو. اس ٹیلنٹ کو, اس کے ٹیلنٹ دوبارہ آپ کو نہیں ملنا. خدا کی قسم مجھے ٹیلنٹ آپ کو دوبارہ نہیں ملا. ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہے ایسا کوئی پلیئر جو آپ کو لگتا ہے کہ بیہیویئر والے ایشوز کی وجہ سے سائیڈ لائن ہو گیا بٹ از اے گڈ ٹیلنٹ؟ روحا میں تجھے سچ بات بتاؤں, اتنا سخت کرٹیکل انالیسز آتا ہے نا اور دباؤ آتا ہے تھرو دا مینجمنٹ, تھرو سوشل میڈیا, تھرو فرینڈس اینڈ فائنانس. آدھی پرسنالٹی بندے کی ادھر مر جاتی ہے, وہ کچھ کرنا چاہے بھی نا سم تھنگ. اب وہ صاحبزادہ فرحان نے جو کھیلا ہے نا اس نے ایکچولی گرمی کھائی ہے, میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں. اس نے شارٹس نہیں مارا, وہ انہوں نے ہٹ جاؤ پرے, ہٹ جاؤ پیچھے سارے تم لوگ, کیا تم نے بکواس لگائی ہوئی ہے, تو مجھے کھلا کیوں نہیں رہے. اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے, ہٹو پیچھے. اگر آپ نے وسیم بکار کے درمیان کوئی بھائی, کوئی ایسا بھائی, میرا اچھا بھائی, مجھ سے بہتر 10-15 فاسٹ بولر میں آپ کو ابھی لکھ کے دیتا ہوں ٹھک ٹھک کر کے, مجھ سے بہتر ایتھلیٹ تھے, مجھ سے بہتر کرکٹر تھے, جس میں لیسٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو 2 فاسٹ بولر اگر آپ کے وہ اچھے تھے, محمد اکرم,
मोहम्मद जाहिद, मुदा, असलम, कबीर, ये मैं को मोटे मोटे बता रहा हूँ. ये अगर आप मुझे कहें कि मुझसे बेहतर फास्ट बॉलर थे, ये आपकी शायद दो राय हो, या आपकी गलत राय हो, या आपकी शायद राय फॉर जाहिद वाज कंप्लीट फास्ट बॉलर. यू हैव नो आइडिया एज अ फास्ट बॉलर. जब वो भागता था तो देन इट वाज सो फ्लॉलेस. जितने भी आपने नाम लिए उसमें से सबसे ज्यादा देखा जो गया है वो जाहिद हैं. बाकी जो बॉलर्स आप बता रहे हैं वो इंटरनेशनल सर्किट पे इतना ज्यादा तो नहीं खेले, लेकिन बाकी जाहिद में तो डोमेस्टिक में मैं नाम लेना शुरू करूं, मेरे साथ के पर टीम में 4 फास्ट बॉलर तो पेशावर के थे, 4 पिंडी के थे, फिर ग्रेड 2 के थे, कराची के थे, और इसी तरह ही लाहौर के थे. यार बहुत बॉलर थे. हमने उस दिन डिस्कशन की, यही बात मैंने की कि उस टाइम इतने बॉलर, बिकॉज के वसीम भाई, वकार भाई तो 2 पक्के होते थे, एंड देन यू केम इन. नहीं, तो जगह नहीं बनती थी. नहीं, मैं यही बात करने लगा था सोहेल.